قوم کو ایک दूसरे के खिलाफ नफरत और कदूरत डालती थी। उनको बताया गया कि 1947 क्या कि बड़ी मुद्दत से ही कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था। उनको ये बताया गया कि आपको किसने कहा कि कब्जा हुआ, आपको तो पता ही नहीं, हमने तो इसको लड़ाई करके आजाद कराया बाकायदा, और आजाद करके दूसरा कश्मीर जो हमसे गया, और ये गिलगित बल्तिस्तान ये तो कश्मीर का कभी हिस्सा ही नहीं था, ये तो हमेशा से ही बर्रे सगीर और अंग्रेजों के जो भी उन्हें बताया होगा। तो मैंने उन्हें कहा कि जी हम आज का प्रोग्राम आपके नाम करते हैं, और आज का प्रोग्राम कश्मीरी कौम के नाम, कश्मीरी अवाम के नाम, और खासकर उनके नाम जिनको मैं आज ये प्रोग्राम बताना चाहता हूँ। आज हम बताएंगे कि कश्मीर की तारीख क्या है, कश्मीर एक खुद मुख्तार रियासत थी, कश्मीर की वक़्त क्या थी, और कश्मीर को किस तरह मुनक़सम किया गया, और फिर आज तक जो उसमें पाकिस्तान हिंदुस्तान को मुजरम ठहराता है, पाक मुजरम, वो इनको असल में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में क्या था, किसने पाकिस्तान कश्मीर से निकलना था, और फिर कैसे वो खुद मुख्तार या वो रेफरेंडम या वो हक खुद इरादियत हासिल होना है। चलते हैं हम शौकत अली कश्मीरी साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सबसे जनाब। पहले तो ये माजरत है कि मैंने आपका प्रोग्राम, हमारा कल का एक प्लान और था, आपने बड़ा उस पर जो भी किया होगा, लेकिन मैं उसकी वजह से ये प्रोग्राम एक हमारा ऐसे ही समझे जैसे वो एमरजेंसी वार्ड होती है ना डॉक्टरों की, तो आज समझे कि ये हमने ना एक एमरजेंसी में किसी को एजुकेट करना है, और उनको सही हमने गैर जानबदाराना तरीके से उनको ये नहीं हमें उन्हें बताना है कि जी असल हमारे हक़ क्या हैं, हम कश्मीरी क्या चाहते हैं और क्यों है। जनाब अब आपके पास वक़्त है। बात यह है कि कबल इसके कि मैं रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख के हवाले से बात करूं और उन शवाहिद को आपके सामने रखूं जो तारीख के शवाहिद हैं, मैं एक वाक़या आपको बताना चाहता हूं। जिस वक्त ये फैसला हो गया कि ताज हिंद बरतानिया का जो बराह रास्त जिन एरिए पे वो काबज थे, जिसको बरतानवी हिंद कहा जाता था, उसको दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे, यानी मजहब की बुनियाद पे उसको तकसीम कर दिया जाएगा, जिसमें यह था कि जहां मुसलमानों की अक्सरियत है वो पाकिस्तान के हिस्से में आएंगे, और जहां नन मुस्लिम की मेजोरिटी है वो हिंदुस्तान का हिस्सा बनेंगे। और इस तकसीम की के लिए जो बाउंड्री कमीशन बनाया गया, उसकी क़यादत जो है वो रेड क्लिफ जी। जब वो इसकी तकसीम कर रहे थे तो बहुत एक गांव था और बहुत एक रियासत भी थी, तो उसमें एक घर था, बल्कि आप ये कहिए कि एक कोठा था, जो नवाब बहुत नए तामीर करके तो उस खित्ते में बसने वाली जो भी तवाइफें थी उनको वो घर दे दिया, और ये कहा कि यहाँ आप रहें, और अगर कोई आपको मुश्किल पेश आए तो आप नवाब बोई से रब्ता कर सकती हैं। इस पे एक फिल्म भी बनी हुई है। तो जब तकसीम करने वाले नुमाइंदे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नुमाइंदे जो है वो जाके उस घर के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये घर जो है इसको खाली किया जाए, क्योंकि इसका आधा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान की तरफ आता है और आधा हिस्सा हिंदुस्तान की तरफ, लिहाजा हमें ये घर मस्मार करना पड़ेगा। तवाइफों ने घर छोड़ने से इनकार कर दिया और ये कहा कि ये घर हमारा है, हम अपने घर को तकसीम भी नहीं होने देंगे और हम इसको खाली भी नहीं करने देंगे जब तक कि हमारी जिस्म में सांस है। दोनों तरफ की रियासती ताकत उनके खिलाफ इस्तेमाल, पहले और इले बानों से उनको कुछ तरगीबें दी गई, कुछ कहा गया कि आप ये छोड़ दें, ये ऊपर का फैसला है,
تو انہوں نے کہا اوپر کون ہوتا ہے, ہم نے اس گھر کو آباد کیا ہے, ہم اس کے باشندے ہیں, اور ہمارے گھر کو اوپر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا. اور ایک جب قریب تھا کہ اب طاقت کے ذریعے ان کو خالی کرایا جائے, تو نواب بہت جو ہے وہ ان طوائفوں کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اب میں بے بس ہوں, اور میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس گھر کو خالی کر دیں, ورنہ نہیں تو آپ مار دی جائیں گی. انہوں نے آپس میں مشاورت کی اور فیصلہ کیا کہ ہم زندگی میں اپنے اس گھر کو نہیں چھوڑیں گے. اچھا. اور جب ان کو زور زبردستی سے ان پہ اٹیک ہوا حویلی پہ اور باہر سے گولہ باری ہونا شروع ہو گئی, تو انہوں نے بہت مزہ, پہلے انہوں نے کچھ ٹریننگ کی, آپس ایک ان میں بندہ تھا تو اس نے ان کو ٹریننگ دی بندوق چلانے کی, اور وہ آخری وقت تک لڑتی رہی. اس میں کئی ایک طوائفیں ماری گئی, لازمی بات ہے. اور باہر سے جس وقت جو ہے وہ پیٹرول بم برسائے گئے تو حویلی کے کچھ حصوں پہ آگ لگ گئی, اور اکثریت جو ہے وہ ماری گئی اس گھر کے تحفظ کے لیے. تو پھر بعد ازاں انہوں نے یہ کیا کہ اس گھر کے اندر گئی جہاں وہ بیٹھ کے ایک دوسرے سے گفتگو کیا کرتی تھی, اور چاروں طرف آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے, اور وہ ان شعلوں کے اندر جو ہے وہ گھر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بسم ہو کے رہ گئی. بعد ازاں جن لوگوں نے کارروائی کا حکم دیا جو موقع پہ موجود تھے, تو انہیں بہت افسوس بھی ہوا اور کہا کہ یہ کون سا جذبہ تھا جس نے ان کو لڑنے پہ مجبور کیا اپنے گھر کے تحفظ کے لیے. پیغام یہ تھا کہ وہ طوائفیں تھی لیکن اپنی جگہ سے آشنا تھی. انہوں نے ڈور ڈگر جو ہے وہ لے کے تو ہجرت نہیں کی بلکہ وہیں ماری گئی, اور انہوں نے کہا کہ ہم مطمئن ہیں کہ ہم اپنے گھر کا دفاع کرتے ہوئے ماری جا رہی ہے. سبق اس میں ہے کہ جن کو تصور ہوتا ہے اپنے گھر کا, اپنے ملک کا, اپنے علاقے کا, وہ سہولت کاروں سے ملتے نہیں ہیں اور نہ ہی حملہ آوروں کے سامنے جو ہے وہ سر جھکا دیتے ہیں اور ان کے دیے ہوئے حکم کے مطابق ہجرت. میں ان ہزاروں لاکھوں, بلکہ ہزاروں کیا لاکھوں لوگ جو ان دو ملکوں کے قیام کے وقت ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہجرت کر کے, میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر وہ یہ کہانی پڑھیں گے تو یقیناً ان کو اپنی ہجرت پہ شاید فخر ہونے کے بجائے شرمندگی ہو. ہمارا وطن جو ہے, یوں تو میں نے کئی دفعہ کہا کہ ریاست جموں کشمیر یہ 1846 میں 16 مارچ 1846 میں مارز وجود میں ہے. اس سے پہلے ریاست کشمیر کا ایک تصور موجود تھا, ایک سٹیٹ موجود تھی, اور اس سٹیٹ پہ کئی بیرونی حملہ آوروں نے حملے کیے, لوگوں نے اس کا دفاع بھی کیا اور اس دفاع میں کئی لوگ مارے بھی گئے. اگر 500 یعنی 1846 سے پہلے کی 500 سالہ تاریخ دیکھیں تو یہ مسلسل شکست, فتح, لڑائی اور جھگڑوں سے مرتسم ہے. لیکن بالآخر 1846 کو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک وطن ملا جس کا نام ریاست جموں کشمیر رکھا گیا. اس میں گلگت بلتستان بھی شامل تھا, اس میں لداخ بھی شامل تھا,
जम्मू, वैली, पुंछ, ये सब उस रियासत के हिस्से थे। जाहिर है कि वक्त की किल्लत के बायस मैं तारीख के एक एक पन्ने को तो नहीं बयान कर सकता, लेकिन अमूमी जो रियासत का क़याम और उसके मरक़ात, और फिर जो एक मुश्तरक तारीख मरतब हुई, जिस मुश्तरक तारीख ने हमें ये नाम दिया कि हम रियासत जम्मू कश्मीर के बशिंदे हैं। और उस वक्त के हुक्मरान के तर्ज हुक्मरानी से आप लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, और यकीनन हमें इख्तलाफ है कि वो कोई जमहूरी हुकूमत नहीं थी, वो कोई अवाम के सामने जवाबदेह होने वाली हुकूमत नहीं थी। सारी ताकत का मरकज जो है वो बादशाह था। लेकिन कहते हैं कि तारीख में जिस शख्स ने भी कोई अवाम की भलाई के लिए एक ईंट भी, एक चश्मा भी बनाया, तो उसको तारीख अच्छे अल्फाज से याद करती है। हमारी रियासत है यानी 1846 से पहले ये फातहीन का दौर था, ताकत का दौर था, जिसको मर्जी आती थी वो रियासतों लड़ाई कर देता था। लड़ाई करते थे। मुगलों ने कई हमले करने के बाद रियासत पे कश्मीर पे कब्जा कर लिया। फिर उस कब्जे को छुड़ाने के लिए रियासत के लोगों ने बहुत बहुत मज़ामत की, और जब वो उन्होंने मुगलों को शिकस्त दी तो अफगानी रियासत में दाखिल हो गए। फिर अफगानियों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई में जब अवाम सुरखरू हुए तो फिर जो है वो सिख जो पंजाब की जो किंगडम थी, महाराजा रणजीत सिंह, उन्होंने रियासत पे कब्जा कर लिया। और ये कब्जा तकरीबन 1839 तक बरकरार रहा। गाए गाए छोटी छोटी जो है वो मज़ामतें भी आपको तारीख में मिलेंगी, लेकिन बहरहाल सिखों से लड़के रियासत का कोई भी हिस्सा आज़ाद नहीं हुआ। अलबत्ता महाराजा रणजीत सिंह एक अच्छे बादशाह के तौर पे उन्होंने कुछ दाखिली खुद मुख्तारियां इन इलाकों को दे रखी थी, जिसमें जम्मू था, जिसमें वैली था, जिसमें कुछ इलाके थे। लेकिन चूंकि हम तारीख के बहुत पीछे के पस मंजर में इसलिए नहीं जाते कि वक्त के बचाव के लिए, लेकिन इत्तेफाक ये है सारी दुनिया के लोग, हिंदुस्तान के लोग, पाकिस्तान के लोग, खुद रियासत जम्मू कश्मीर के लोग ये बात मानते हैं कि 1846 को रियासत जम्मू कश्मीर मार्ज वजूद में आया, और 1846 से पहले हिंदुस्तान, मुमलकत हिंदुस्तान और मुमलकत पाकिस्तान का कोई तस्वर मौजूद नहीं था, कोई वजूद नहीं था। हाँ, अंग्रेजों के खिलाफ बर्र सगीर के अंदर और ख़ास करके बरतानवी हिंद के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो स्ट्रगल कर रही थी। लोगों की आज़ादी की ख्वाहिश थी, अंग्रेज़ों को बेदखल करने का भी उनका अज़म था। लेकिन ये दो मुल्क जो है वो 1947 में मार्ज वजूद में आए। जी जी। ज़मनन ये अर्ज कर दूं कि जब 3 जून पार्टीशन प्लान जो है या 1935 इंडिपेंडेंट एक्ट मंजूर हुआ जी, बरतानवी पार्लियामेंट ने मंजूर किया, तो उसमें ये कहा गया कि जो रियासतें हैं जिनको हम उर्दू में देसी रियासतें कहते हैं, अंग्रेजों की ज़बान में उसको प्रिंसली स्टेट कहते हैं, जिनको प्रिंस या बादशाह रूल करते थे, जो अपने दाखिली मामलात में मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार होते थे। और बादशाह चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, वो वहाँ सिविल आज़ादियाँ जो है वो आज की तरह की नहीं है। आज अगर किसी इलाके के अंदर बदतरीन गुलामी भी हो
تو تب بھی کچھ نہ کچھ آزادیوں کو انشور کیا جاتا ہے، چونکہ جب سے یونائٹڈ نیشن مارچ وجود میں آئی تو سارے ہی کالونیل پاور ہوں یا جو نیشن اسٹیٹ ہوں، ان سب کو ایک معاہدے کے اندر جکڑا گیا کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آزادیاں دیں گے۔ لہذا یہ ہے کہ تقسیم برصغیر ہند و پاک کی جو تقسیم ہوئی ہے اس سے پرنسلی اسٹیٹس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہاں یہ اتفاق ہوا کہ اگر پرنسلی اسٹیٹ چاہیں، پرنسلی اسٹیٹ کے ہیڈ چاہیں تو وہ کسی بھی ایک ریاست کے ساتھ ہلاک کر سکتے ہیں، باہمی معاہدے کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو وہ آزاد اور خود مختار رہنا چاہتے ہیں، رہ سکتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کا آخری مہاراجہ ہری سنگھ جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کو نہ تو پاکستان میں اور نہ ہی ہندوستان میں شامل کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ ریاست جموں کشمیر آزاد اور خود مختاری رہے۔ البتہ ان دونوں ریاستوں کے ساتھ وہ قریبی تعلق بھی چاہتے تھے اور ان کو انشور بھی کرنا چاہتے تھے کہ ریاست جموں کشمیر کا یہ خطہ جو ہے وہ ان دو نئے آزاد ہونے والے یا دو نئی بننے والی مملکتوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہے۔ ان کی بہتری، ان کی بھلائی کے لیے اگر ریاست کچھ کر سکتی ہے تو اس کو اس پہ فخر ہوگا، اس پہ کوئی بغض اور عناد نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ریاست جموں کشمیر کا ایک معاہدہ ہوا جسے سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کہتے ہیں، معاہدہ قائمہ، اور اس کو جوں کا توں بھی کہتے ہیں، معاہدہ جوں کا توں، یعنی جیسے اس وقت وہ پاکستان کے قیام سے پہلے کی جو ریاست کا جو ایریا رقبہ اس کو ریاست جموں کشمیر آنر کرے گا، پاکستان آنر کرے گا، اور جو نیا پاکستان اس کا جو میپ جاری ہوا ہے اس کو ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ اس کو آنر کرے گی، اور ایک دوسرے کے معاملات میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی، اور نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کی مخالفانہ سرگرمی کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ کوئی میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ جی لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ ریاست جموں کشمیر کے ساتھ معاہدہ ہونے کے بعد ابھی اس معاہدے کی سیاہی جو ہے وہ خشک بھی نہیں ہوئی تھی، تو پاکستان کی جانب سے ریاست جموں کشمیر پہ حملہ ہوا۔ اس میں جو قبائلی سردار تھے وہ بھی شامل تھے، اور انہوں نے اپنے اپنے جو جتھے تھے ان کو بھی کشمیر میں داخل کیا، اور پاکستان آرمی کے کچھ ریگولر ٹروپس، اور جن لوگوں کو اس پہ اعتراض ہو تو وہ میجر جنرل اکبر کی جو کتاب ہے کشمیر کے حملہ آور اس کو پڑھ لیں، اور وہ خود بتاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح پلان کیا حملے کے لیے، ہم نے کن کن لوگوں کو کن کن محاذوں کے لیے منتخب کیا۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ پاکستان کو اس کا علم نہیں تھا یا پاکستان اس حملے کے پیچھے پاکستان کے کوئی عزائم نہیں تھے بلکہ یہ صرف کوئی قبائلی داخل ہوئے، ایسا بالکل نہیں تھا۔ یہ تاریخی حقائق کے مغائر ہے، اور بعد ازاں پڑھنے والے ریپرکیشنز اور جو مزاحمت ہے اس سے آپ کہہ سکتے ہیں اس تنقید سے بچنے کے لیے گئے پاکستان کے سرکاری نمائندے جو ہے وہ کہتے رہتے ہیں کہ جی وہ تو اس حملے میں تو ہمارا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ بہرحال وہ حملہ ہوا، میں اس تفصیل میں نہیں جاننا چاہوں گا کہ اس میں کتنے ہزار لوگ مارے گئے، کتنے لوگ بے گھر ہوئے۔ اس میں سر معذرت چاہتا ہوں کہ اس میں تو جو جسٹس یوسف سراف صاحب کی کتاب ہے جی، جو کچھ اس میں لکھا ہے، اور وہ میرا خیال ایک بڑے ایک معروف اور بڑی ایک معتبر شخصیت تھے، اس میں تو نقصان تو چلو بعد کی بات ہے، جو میں نے ان کو بتایا بھی تھا کہ جو کچھ خواتین کے ساتھ اور جو کچھ جتنے لوگ مری ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل آپ تھوڑی سی پلیز
اگر ممکن ہو تو. نہیں، میں وہ اصل میں چونکہ ظاہر ہے کہ جی اگر واقعات میں کہ اس جنگ و جدل میں اس حملے کے نتیجے میں کتنے لوگ مارے گئے، تو اس کا بس ایک سمپل سا سوال ہے کہ آج آزاد کشمیر کے اس خطے کے اندر ایک بھی نان مسلم نہیں ہے. حالانکہ یہ جو مظفر آباد ہے، یہ جو میر پور ہے، یہ جو پونچھ ہے، ان میں بڑی تعداد کے اندر ہندو، سکھ، دیگر مذاہب کے لوگ بھی آباد تھے. بہت بڑی بات کی ہے جی آپ نے. اور آج بھی لوگ جو ہے وہ اس کی گواہی دیں گے مقامی طور پر، اور جو ساتھی بھی جن نے آپ سے سوال کیا وہ اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں کہ کیا یہاں لوگ موجود تھے یا نہیں تھے. اور مظفر آباد کے اس المیے پہ تو ایک خاتون جو اس وقت کے کمشنر کی بیوہ تھی، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، اور اس کتاب میں ایسے ایسے دردناک واقعات، اور اس کا عنوان ہی ایک ماں کی کہانی کے عنوان سے ہے. اور وہ ان کا نام مہتا، میں اس وقت تھوڑا سا جو ہے وہ ہے بیگم مہتا یا کچھ اس طرح کا نام ہے ان کا. تو یہاں سے ساری آبادی کو یا تو ایلیمینیٹ کیا گیا، مار دیا گیا. عورتوں کی جو ابرو ریزی ہوئی، علی بیگ کیمپ کے جو واقعات ہیں، یہ ایک روح فرساں واقعات ہوئے ہیں. اور جو لوگ اپنے آپ کو مجاہد اور غازی اور بڑے بڑے القابات سے نوازتے ہیں، ان کو یہ ماننا چاہیے کہ انہوں نے اپنے ہم وطنوں کی جان، مال اور عزت کے تحفظ میں وہ ٹوٹلی فیل ہوئے ہیں، وہ ناکام ہوئے ہیں. اور جنہوں نے ان کو لوٹا، جنہوں نے ان کو قتل کیا، ان کی مدد کی، اس کی سہولت کاری کا الزام کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا. ان تمام مقامی باشندوں کو جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، بعد ازاں انہوں نے بڑے بڑے تگمے اپنے سینوں پہ سجا لیے، بڑے بڑے القابات اپنے ناموں کے ساتھ جوڑ دیے. بہرحال یہ تاریخ کا فیصلہ، یہ تاریخ ہے. جس تاریخ کے اندر جو کوئی بھی جو کچھ بھی کرتا ہے وہ لکھا جاتا ہے. اور آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں، اور کئی لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے آر پار اپنے میسیجز بھی اپنے پرانے دوستوں، اپنے پرانے ساتھیوں، عورتیں جو بوڑھیاں ہیں وہ اپنے سہیلیوں کے نام پیغامات بھی کرتی ہیں. اس میں جو ہے وہ رومی شرما کا ایک بڑا پاپولر پروگرام ہے، جو وہاں سے ان تمام جو ہجرت کر کے گئے ہیں ان کے پیغامات، ان کو پروگرامات وہ کرتی رہتی ہیں. اور بعض دفعہ یہاں سے بھی بال سے، پلندری سے، ہجیرہ سے، تراڑکل سے، میر پور سے مختلف جگہوں پہ وہ پیغامات جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرتے ہیں. فوٹوگرافس بھی، اپنے پرانے گھروں کے فوٹو بھی، ان کو اپنی پرانی جگہوں کی یاد کر کے جو لوگ وہاں بیان کرتے ہیں، جو روتے ہیں. تو ایک وہی شخص اس کا احساس کر سکتا ہے جس میں چھوٹی موٹی انسانیت ابھی باقی ہے. شوکت صاحب، میں کیونکہ اس مضمون کو جو اصل باتیں کرنے چاہتا ہوں، 1947 میں تقسیم ہند ہو گئی. جی، مہاراجاؤں کو یہ اختیار تھا کہ وہ خود مختار رہیں یا کسی کے ساتھ الحاق کریں. بات ہو گئی. پاکستان نے معاہدہ کیا، اس کے بعد معاہدے کو توڑا، حملہ آور ہو گئی. اس کے بعد چلے جاتے ہیں اقوام متحدہ میں. وہاں پہ جو پہلی قرارداد ہوئی اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، دوسری اور تیسری، کہ اصل میں اس قراردادوں پہ عمل جو ریفرنڈم یا رائے شماری کی بات کرتے ہیں، اس کا پہلا سٹیپ کیا ہونا تھا؟ دیکھیے، یہ قراردادیں جو ہے وہ آج تو الحمدللہ سوشل یعنی انٹرنیٹ پہ موجود ہے، گوگل ویب سائٹس پہ بھی موجود ہیں. اور کوئی بھی اگر یہ لکھے کہ یونائٹڈ نیشن ریزولوشن آن اسٹیٹ آف جموں تو وہ ان کو پڑھ سکتا ہے. پہلی ریزولوشنز جو ہے وہ 17 جنوری کو پیش ہوئی اور بحث مباحثے کے بعد 21 جنوری 1948 کو منظور ہوئی.
اور اس ریزولوشنز کا بھی کنٹینٹ یہ تھے کہ پاکستان سے کہا گیا کہ آپ نے اس سے وڈرا ہونا ہے. جی آپ نے زور زبردستی سے ریاست جموں کشمیر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے. یو ہیو نو لوکل اسٹینڈ آئی, آپ اس کو اپنے آپ کو وڈرا کریں. یہ ریزولوشنز نوٹ تاریخ کر لیں, 21 جنوری 1948. دوسری جو ہے, دوسری ریزولوشنز جو ہے وہ 13 اگست 1948 کو پاس ہوئی. اور اس ریزولوشنز کے اندر بھی میں چونکہ اس کا پورا کریکس آپ کو بیان کر رہا ہوں, جس میں سیز فائر اور یعنی اس کے پہلے 3 نکات تھے, امن امن بحال کرنا, اور پھر یہ ہے کہ پاکستان سے کہا گیا کہ آپ نے اپنی ساری آرمی, جی یعنی کہ 13 اگست کی ریزولوشن ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اپنی ساری آرمی جو لڑائی کی غرض سے داخل ہوئی ہے, اور وہ تمام لوگ جو پاکستانی نیشنلز ہیں اور ریاست جموں کشمیر کے میں کوئی سٹل نہیں تھے, لڑائی کی غرض سے داخل ہوئے ہیں, ان سب کو یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو وڈرا کریں. اور اس پہ باقاعدہ ایک ٹروس ایگریمنٹ کے نام سے ایک ٹائٹل ہے, ٹروس ایگریمنٹ آن اسٹیٹ آف جموں کشمیر, تو جس کو پاکستان نے بھی اور ہندوستان نے, دونوں حکومتوں نے اس کو مانا ہے. اور اسی ٹروس ایگریمنٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اپنی تمام آرمی اور تمام لوگ جو داخل کیے گئے ہیں ان کو واپس وڈرا کرے گا. انڈیا جو ہے وہ بلک آف دا آرمی وڈرا کرے گا سری نگر کی, اور یعنی اس ریزولوشن کے اندر پاکستان کا رول, ہندوستان کا رول, اور مقامی آبادی کا رول, مقامی پولیٹیکل پارٹیز کا رول, یہ سب کچھ یعنی اس میں تفصیل کے ساتھ اس کا رول متعین کیا گیا ہے. اور اسی کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان نے یو این ریزولوشنز میں فرسٹ کمپلائی کرنا تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ پلیبسٹ ہونا تھا, جس میں ریاست جموں کشمیر کی جو آگے 1905 جنوری 1949 کی ریزولوشن ہے, جس میں کشمیریوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اگر چاہیں, چونکہ پاکستان کا بار بار اصرار تھا کہ ریاست جموں کشمیر مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے اور وہ پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں, تو یہ آپشن بھی رکھ دیا گیا کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ اگر ہندوستان پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ حق بھی انہیں ہے, لیکن پرائمری پارٹی کون ہے, وہ کشمیری ہیں, ریاست جموں کشمیر کے باشندے ہیں, ارسپیکٹو کہ ان کا مذہب کیا ہے, ان کا عقیدہ کیا ہے, ان کی علاقہ کیا ہے, ان کی نسل کیا ہے, ان کا قبیلہ کیا ہے. اور اس ریزولوشنز کو کمپلائی کرنا تھا پہلے پاکستان نے, جو آج تک پاکستان نے نہیں کیا. اور الٹیمیٹلی یہ معاملہ جو ہے وہ آج تک لٹکا ہوا ہے. اور اب تو دونوں حکومتوں نے جس وقت ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دونوں حکومتوں کی ملی بخت یہ جو معاہدہ, ایک تو معاہدہ تاشکن ہے, لیکن جو معاہدہ شملہ ہوا, تو اس شملہ معاہدے کی اگر انگریڈینٹس کو دیکھیں تو ان دونوں حکومتوں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پس پوش ڈال کے تو اس کو یونیلیٹرلی کہا کہ ہم اس کو حل کریں گے باہمی مشاورت سے, ہم کسی عالمی ادارے کے اندر اس مسئلے کو کوئی بھی پارٹی نہیں لے جائے گی. اور وہ دن اور یہ دن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل میں نہ ہندوستان نے ایجیٹیٹ کیا اور نہ ہی پاکستان نے کیا. یعنی 46 سال ایسے ہی ہو گیا, ابھی 46 سال ایسے ہی گزر گئے. اور 46 سال کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو 5 اگست 2019 کو جب بھارتی پارلیمنٹ نے ریاست جموں کشمیر کے اس حصے کو جو بھارت کے زیر انتظام تھا اس کی جو حیثیت تھی اس کو چینج کیا اور ریاست جموں کشمیر کو یونین ٹیریٹری میں بدلا اور لداخ کو اس سے الگ کیا, تو اس وقت ایک سیکورٹی کونسل کا ایک اجلاس ہوا, لیکن اس میں کیا ڈیبیٹ ہوئی, اس میں کیا ڈسکشن ہوئی, وہ
प्रेस से भी ओझल है और हम लोगों को भी कोई पता नहीं है। ये उसी दौर में पाकिस्तान के वजीर आजम अमेरिका गए हुए थे ना, मेरा ख्याल है, नए उससे पहले गए थे मेरा। उससे पहले गए थे। हाँ, उससे पहले गए थे। लेकिन ये है कि उस वक्त जो है ये चीज है, यानी ये भी हम लोगों को चलते चलते जिसको यानी वो है कि जी इस पे कोई बात हुई है, लेकिन दैट वाज नॉट फॉर द पब्लिक। और पाकिस्तान ने भी नहीं बताया और ना हिंदुस्तान ने बताया कि वहाँ क्या बात हुई है, कोई रेजोल्यूशन भी पास नहीं हुई है किसी किस्म की जो है इसमें। तो लिहाजा ऐसी गुफ्तगू किसी भी बड़े ऐवान के अंदर हो जिसको पब्लिक ना किया जाए, तो उस पर क्यास तो किया जा सकता है, कंस्पिरेसी थ्योरी उस बुनियाद पे गढ़ी जा सकती हैं, लेकिन शायद वो थ्योरी हकायक से इतनी ही दूर हो जो आम तौर पर कंस्पिरेसी थ्योरी से दूर होती हैं, लेकिन लोग बड़े यकीन के साथ ऐसी साजिशी थ्योरियों को बयान करते रहते हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि उन रेजोल्यूशन के मुताबिक, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान एक गैर कानूनी काबज है रियासत जम्मू कश्मीर के इस हिस्से पे, और जिसको कहा गया कि आपने विड्रॉ करना है। कई एक यकतरफा रेजोल्यूशंस भी पेश हुई हैं, जिसमें एक रेजोल्यूशन जिसको पाकिस्तान बहुत उसको उछालता है, लेकिन फिर बीच में उसके कंटेंट्स को नहीं वो करता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदों की ये जो जिंदगी है, ये जो वतन की तकसीम है, और इस तकसीम के नतीजे में जो खानदानों पे एक स्याह राह तकसीम की, एक स्याह राह तकसीम की खूनी लकीर उनके सीनों पे खींची गई है, इसका जो मुवज्जब है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पॉलिसी साज है। इसमें किसी को छूट देना, किसी को कहना कि इसको खबर थी, इसको खबर नहीं थी, ये सब थीरीज है। इनफैक्ट ये है कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमें यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के मुताबिक बैनुल-अक़वामी बरादरी को कंप्लाई करना चाहिए, जवाब देना चाहिए और उस पर अमल दरामद करना चाहिए। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके भी कंप्रोमाइजेस जो है वो बाकी सारी चीजों पे इत्तेफाक करते हैं, इख्तलाफ करते हैं, लेकिन एक चीज जिस पे उनका मुकम्मल इत्तेफाक है वो है कि रियासत जम्मू कश्मीर को, चाहे गैर कानूनी तरीका हो, चाहे ताकत हो, चाहे मिलिट प्रॉक्सी वॉर हो, चाहे जो कुछ भी हो, इसको अपने अंदर मदगम करना है। ये नहीं कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की शख्सियत का एहतराम करते हुए, उनकी ख्वाहिशों का एहतराम करते हुए, उनकी आज़ादी को ऑनर करते हुए ये कहा जाए कि हम रियासत जम्मू कश्मीर को एक अपनी ब्रदर स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज करते हैं। और मरहूम कैश खुर्शीद जिनको जिन्ना साहब के साथ जिनने काम किया तहरीक पाकिस्तान के लिए भी, तो वो तो यही मुतालबा पाकिस्तान से करते रहे हैं, और अल्टीमेटली इस मुतालबे के जुर्म में उन्हें कसरे सदारत से उठा के, यानी मुजफ्फराबाद की सदारत के महल से निकाल के तो उनको धुलाई कैंप में जेल में डाल दिया गया, और तकरीबन 15-20 दिन वो सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रहे। फिर लाहौर बार एसोसिएशन और दीगर लोगों की जो है ना शदीद एहतजाज के बाद उनको रहा किया गया, लेकिन एक लंबे अरसे तक उन पे अब्दो लगा रहा कि वो आज़ाद कश्मीर में लोगों से कोई राब्ता अवाम मुहिम नहीं शुरू कर सकते। आज़ाद कश्मीर के लीडरों पे ये पाबंदी रही कि आपने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ इज़हार यकजहती के लिए वहाँ जाके कोई जलसे जुलूस नहीं करने। और अनफॉर्चुनेटली है कि आज़ाद कश्मीर की जो अपने आप को बहुत मुक़्तदर लीडरशिप समझती है और जिनके बड़े बड़े दावे हैं, वो 1948 से लेके अपनी जिंदगी के जो भी उन्होंने दिन, जो भी जिंदगी गुजारी है, उसमें वो
پاکستان کے اس دیے ہوئے فرمان کو توڑ نہیں سکے اور انہوں نے گلگت بلتستان کا دورہ نہیں کیا۔ اس میں قوم پرستوں کی بات نہیں کروں گا، اس میں ضرور یہ کریڈٹ جو ہے وہ سردار عتیق کو دوں گا کہ انہوں نے بہرحال مسلم کانفرنس کے ایک مقتدر لیڈر ہونے کی حیثیت سے گلگت بلتستان کا دورہ کیا 1994 میں یا 93 میں، مجھے سن ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ ایک بار جنازے پہ بھی گئے، جنازے میں تو چلو چلے گئے، لیکن بہرحال کے انہوں نے کئی جگہوں کا دورہ کیا، وہاں کے لیڈروں سے ملے، بلتستان بھی کے کچھ شیعہ رہنماؤں سے بھی انہوں نے ملاقات کی، بٹ انفارچونیٹلی باقی رسٹ آف دا رولنگ کلاس آف آزاد کشمیر انہوں نے کبھی اس فرمان کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ اس کو انہوں نے ہمیشہ تابع فرما رہ کے اس کو ان و من مانا، اور ویسے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹوں کی حد تک گلگت بلتستان کو کلیم کرتے ہیں، اور وہ بھی پاکستانیوں کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ کہیں کہ ہم تو آپ کو سب کچھ دینا چاہتے ہیں، آپ کے خطے سے دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں، آپ کو اوج ثریا پہ پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن یہ آزاد کشمیر کے لیڈر ہیں جو آپ کو یہ حقوق دلانے کے خلاف ہیں، اور ہم مجبور ہیں مسئلہ کشمیر کی وجہ سے کہ ان کو ناراض نہیں کر سکتے۔ حالانکہ کوئی ریاست لوگوں کو ان کے حقوق دینا چاہے تو اس کے لیے کسی کی ناراضگی کی کیا پرواہ کرنی، اور یہ تو کبھی بھی آزاد کشمیر کے کسی رہنما نے بھی نہیں کہا کہ ان کو حقوق نہ دیے جائے، کیونکہ ساری پولیٹیکل پارٹیوں ارسپیکٹو ان کا پولیٹیکل فیتھ کیا ہے، لیکن وہ سارے ہی یہ چاہتے تھے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں سے اس سیاہ دور کا خاتمہ ہو کہ ان کو بھی نسبتاً بہتر سہولتیں دی جائیں، وہاں ایک جوڈیشری جو ہے ہونی چاہیے جو کم از کم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہو، لوگوں کو بنیادی سیاسی سماجی اور معاشی حقوق ملیں، ان کے وسائل پہ ان کا اختیار ہو۔ لیکن ان دونوں خطوں کی غربت اور مسلسل لوگ جو ہے وہ اپنے روح اور تن کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہجرت ہے، اس کو پاکستان نے بڑے یعنی میٹھے طریقے سے ایک ایسی سچویشن پیدا کی ہوئی ہے کہ دنیا کا کوئی خطہ، کوئی چھوٹا سا چھوٹا جزیرہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں یہاں کے باشندے جو ہے وہ ہجرت کر کے نہ آئے ہوں، اور ہجرت کوئی بھی شخص جو ہے وہ ہجرت خوشی سے نہیں کرتا، اس کے کوئی بھی ریزن ہو ہجرت کے، غربت ہو یا کوئی سیاسی جبر ہو۔ ایک اور آپ کی قطع کلامی، وہ ہم سنتے تھے پہلے کہ جو مغلیہ دور یا دوسرے جو بادشاہ ہوتے تھے جو ایسے تھے، وہ اپنے صوبیداروں کو یا اپنے جو کسی کو نامزد کر دیا، یہاں پہ تم گورنر، یہ جگیر تمہاری ہوگی، یہ ایسے ہوگا، ہوتا تھا نا پہلے، میرا خیال وہ ایسے ہوتا تھا۔ وہ خدمات کے سلے میں یہ 1963 میں 1963 میں پاکستان نے چائنا کو 5180 مربع کلومیٹر جو رقبہ تھا وہ گلگت بلتستان کا وہ تحفہ میں دے دیا، تو ادھر کی جنگ لگی ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ، اس دوران ایک دے دیا اور خود دستبردار ہو گئے وہ جو لداخ اور دوسرا اکسائی چین والا رکھا تھا۔ تو یہ تو بڑی ایک عجیب سی بات ہوئی نا کہ میری چیز بھی نہیں اور میں تحفہ بھی کسی اور کو دے دوں، مطلب نہ ہی میری کوئی چیز، نہ ہی میرا تعلق، تو یہ بھی ظلم ہے نا ان لوگوں کے ساتھ جن کا وہ اس ریاست کے ساتھ۔ وہ ظاہر ہے کہ یہ تو ریاست جموں کشمیر کے ساتھ جتنی بھی کھلواڑ ہوئی ہے، اس میں پہل ہمیشہ اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان کی جانب سے ہوئی ہے۔ وہاں تو جو ابروگیشن ہوئی ہے اسٹیٹ سبجیکٹ کی، یہ تو 5 اگست 2019 کو ہوئی ہے، یہاں تو 1974 میں ہی جو ہے وہ ابروگیشن ہو گئی تھی۔ گلگت بلتستان کے اندر کوئی اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں ہو، اور یہ وہ مطالبہ ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کا جس میں تمام مکتب فکر کے لوگ جو ہے یہ اس مطالبے پہ متفق ہیں کہ یہاں اسٹیٹ سبجیکٹ لاگو کیا جائے، لیکن ان کے اس مطالبے کو کوئی نہیں سن رہا۔ آزاد کشمیر کی جو کٹ پتلیاں حکومتیں انہوں نے بنائی ہیں،
जो तमाशा इन्होंने बैन अवी बरादरी के सामने लगाया हुआ है, और ये जो हालिया इलेक्शन हुए उसमें जो भांडा बीच चौराहे फूटा है, तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि हम कितने एक आज़ाद हैं, हम अपने नुमाइंदे मुंतखब में करने में कितने एक आज़ाद हैं। कई लोगों से मेरी बात हुई कोटली में कि किस तरह जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी और दूसरे लोगों को थ्रेट करके ये कह के कि अगर आपने पीटीआई की हुकूमत और पीटीआई के उम्मीदवारों को जितवाने में किसी किस्म की कोताही बरती तो आप ये ना समझें कि आपका सिर्फ तबादला होगा, बल्कि बड़े पैमाने पे हम छांटियां करके आप लोगों को सर्विसेज से भी निकाल देंगे। और ये आज़ाद कश्मीर के जो दीगर पार्टियां हैं वो भी ये जानती हैं, और ये मैं चूंकि हम ये मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ, लेकिन आमतौर पर हमारे ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इनको दरअसल बहुत सारी चीजें सूट कर रही होती हैं। ये इलेक्शन हारना तो पसंद करते हैं, लेकिन निजाम की तब्दीली की ख्वाह नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि आज अगर इस निजाम से ये हद धोएं तो कल हम फिर दोबारा धोएंगे। लिहाजा अगर निजाम तब्दील हो गया तो यहाँ इंडिपेंडेंट जो है वो क्यादतें हैं, लीडर्स जो है ना वो मार्ज वजूद में आएंगे, पार्टियां जो है ऐसी मार्ज वजूद में आएंगी जो आज़ाद कश्मीर के लोगों के सोवरेन राइट्स के लिए जद्दोजहद करेंगी। तो ये उन तहरीकों से खौफजदा होके, तो कभी भी मैं आपको एक वाक़या बताऊं कि ये 1996 की बात है, जब इलेक्शन हो रहे थे, या 2006 की बात है, ये जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब 2001 में 1 से 6, और आम तौर पर उस वक्त ये समझा जाता था कि परवेज मुशर्रफ साहब जो है वो चाहते हैं सुल्तान महमूद चौधरी साहब को कि आज़ाद कश्मीर के वो प्राइम मिनिस्टर बने, और धड़ाधड़ लोग जो है वो पीपल्स मुस्लिम लीग में शामिल होना शुरू हो गए, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने ये ऐलान कर दिया कि कोटली में जलसा करके हम इलेक्शंस का बाइकआउट करेंगे मरकजी हुकूमत की मुदाखलत के खिलाफ। तो कहते हैं कि सरदार कयूम साहब को वायरलेस के जरिए मैसेज दिया गया कि आप वापस इस्लामाबाद आएं, और उनको यकीन दिलाया गया कि हुकूमत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बनेगी, पीपल्स मुस्लिम लीग की नहीं बनेगी। सुल्तान महमूद चौधरी साहब जो आज सदर हैं, इन्होंने एक वाइट पेपर शाया किया जिसमें इन्होंने कहा कि किस, यानी वो उस पेपर के अंदर वजाहत की कि कहाँ कहाँ किन किन पुलिस स्टेशनों पे मेजरों ने, सूबेदारों ने पोलिंग रिजल्ट तब्दील किए, और मुखालिफ उम्मीदवारों के बैलेट बॉक्सों को उठा के उनमें से वोट निकाल के उनको जला दिया गया। ये रिपोर्ट इनने कंपाइल करके उसको पब्लिश कर दिया, लेकिन बाद अज़ां आप जबर का आलम देखें कि बाद अज़ां उसी शख्स ने उन सारी कापियों को कलेक्ट करके उनको फिर अपने हाथों से जलाया, और फिर उन्होंने इलेक्शन में धांधली के खिलाफ कोई बात नहीं की। तो आज दिल ही दिल में खुश होते होंगे कि चलो उस वक्त मैंने सब्र किया, तो आज जो सब्र का फल जो है मिठाई की शक्ल में मिला, सदारत की शक्ल में मिला। तो कहने का मतलब यह है कि इन सारे लीडरों ने मसलतें की हुई हैं निज़ाम के साथ। जरूरत इस चीज की है कि इस निज़ाम को समझा जाए, और इसके जो परवरदा लोग हैं, जो इसके मराद याफ्ता लोग हैं, उनकी सियासत को भी समझना जो है वो बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को हुकूक दिलाना चाहते हैं, उनकी इज्जत और वकार का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, तो इस निज़ाम को समझना पड़ेगा, और इस निज़ाम के परवरदा लोगों को कि वो किसके मफाद में है, ये अपोजिशन में हूँ या इख्तदार में हूँ, ये सारे इस निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही कोशां हैं। आप देखते नहीं हैं कि इन्होंने कितना बड़ा मुस्लिम लीग नून वालों ने ऐलान किया था कि हम शराय दस्तूर पे जाके एहतजाज करके बैठेंगे, हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, इसमें धांधली हुई है।
لیکن اس طرح ان کو چپ لگ گئی ہے جیسے اس طرح لگتا ہے کہ جیسے مسلم لیگ نون نام کی کوئی چیز جو ہے وہ نہ آزاد کشمیر میں ہے اور نہ پاکستان والی وہ مسلم لیگ جو ہے جو دعوے کرتی تھی کہ ہم اس دھاندلی کے خلاف احتجاج کریں گے، اس کے بعد ان کے منہ سے آزاد کشمیر کے الیکشن میں دھاندلی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنا گیا سوائے ایک شخص نے، ان اور کو وہ بتا دیا ہوگا صاف ستھرا ہوا ہے. سو یہ ہے حقیقت آزادی کی. ابھی کیونکہ جی 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 آپ کو یہ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے جن صاحب کو میں نے بتانا ہے، جن کو بھی بتانا ہے، ان کے لیے ایک اور ہے کہ میں ان کو انشاءاللہ مہیا بھی کروں گا. یوسف سراف صاحب کی کتاب بھی اس میں یہ لکھا تھا جو اس قبائلی، کتاب کا نام ہے میرے پاس ہے جی نہیں، وہ وہاں لائبریریوں میں اویلیبل ہے، مظفر آباد میں کی لائبریری میں موجود ہے، مارکیٹ میں موجود ہے. فریڈم نہیں، کشمیری اسٹرگل فار فریڈم یا کچھ اس طرح، فریڈم ایسے ہی جی فریڈم. تو اس میں بتایا گیا جو پہلا بندہ شہید ہوا تھا نا قبائلیوں نے مارا تھا، وہ مسلمان تھا مظفر آباد میں، ماسٹر عبدالعزیز میر. عبدالعزیز. تو اس کو مارا تھا. اس نے کہا تھا کہ ہم تو مسلمان ہیں، کیوں مارنے آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ مال غنیمت لینے آئے ہیں، تم لوگوں کو لڑکیاں اٹھانے تھے. چھکڑے بھرے گئے، ٹرک بھرے گئے جو بارامولہ سے لے کے کوہالہ تک لائنیں لگی تھی، رات کو چل نہیں سکتے تھے، دن کو وہ لوٹ مار کا مال. اور ان کو میں نے ایک میجر صاحب کی کتاب پڑھی تھی، اس میں لکھا تھا قبائلیوں کو کہا گیا کہ آپ کو مال غنیمت آپ کا ہے، آپ مال غنیمت ہندوؤں اور کافروں کی جنگوں سے ذمیوں سے ہوتا تھا، نہ کہ کشمیری مسلمانوں کو مارنے پہ. اور اس کے بعد اسی یوسف سراف صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بارامولہ سے پہلے ایک گاؤں تھا، وہاں پہ یہ یرغلال والے گئے، خواتین خوبصورت تھی اور اس بندے کی ایک بیٹی بڑی خوبصورت تھی. اس کو دیکھا تو نکاح کے خواہشمند ہو گئے بہت زیادہ. وہ لڑکی نے کہا کہ میں نہیں کروں گی. اس نے کیا کیا، ان سب کی دعوت کی. کہنے لگے دعوت کرو، اس کے بعد ولیمہ ہوگا تمہارا، پہلے شادی کی دعوت کرو. دعوت کی، سب کو اکٹھے کیا، اور گھاس جو ہمارے گاؤں میں رکھی ہوتی ہے جانوروں کے لیے، اس نے خشک گھاس کو آگ لگا کے خود بھی مر گئی اور ان کو بھی مار دیا ظالموں کو. تو یہ ہے وہ تاریخ جو ہم شو پہ بیٹھ کے سناتے نہیں ہیں کہ کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ یہ لوگ لوگوں کے جذبات کو بھڑکا رہے ہیں. ہم غدار نہیں ہیں، ہم ہیں وطن کے محافظ، اس وطن کی آزادی کے مجرم ہیں. تو پلیز ہمیں سمجھیں. آج تو ابھی ہمارا پھر 50 منٹ کا ہو گیا، شوکت صاحب نے بتایا، لیکن انشاءاللہ ایک اور پروگرام بھی ہم اس پہ کریں گے، یہ معلوماتی پروگرام ہوتے رہیں گے. تو شوکت صاحب پھر ہم لوگ اجازت لیں ان سے، ناظرین سے. ناظرین، سامعین، یہ بات تھی. اس سے زیادہ میں کیا کہوں، میں ایک مزید بھی تفصیل بتاؤں گا اپنے ان دوستوں کو جن کو چاہیے. تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ، کل پھر ملیں گے انشاءاللہ.